لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ابراہیم السلام نے بیان فرمایا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حج کی محبت پیدا فرمائی تو وہ بات پوری ہوئی۔ لوگ شوق سے وہاں جاتے ہیں، خرچ کر کے جاتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور عاشق بن کر جاتے ہیں، محب بن کر جاتے ہیں، بیت اللہ کی محبت لے کر آتے ہیں۔ جتنے بار آدمی جاتا ہے وہی جان البیت مثابۃ للناس، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ جو بھی یہاں آئے گا رجوع کے لیے پھر دل چاہے گا کہ دوبارہ یہ بیت اللہ کے شعور کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے شان رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج، جس شخص کو اللہ نے مال دیا، اتنا مال ہے کہ وہ ضروری خرچ اخراجات کے علاوہ بیت اللہ شریف کے لیے جانے کے لیے جو کرایہ خرچ ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے، زاد راہ ہے، اس کے پاس سواری کا بھی انتظام ہے، اس کو حج کرنا چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمرۃ العمرہ کفارۃ لما بینہما ولیست حجۃ المبرورۃ ثواب الجنہ، کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ العمرۃ، ایک عمرہ ہوگا پھر عمرہ کے درمیان پھر عمرہ ہوگا، مابین کے جو گناہ ہیں وہ عمرے کی برکت سے مٹ جاتے ہیں۔ العمرۃ العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کی جزا بہشت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی شان کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ہے، اس بندے کے بعد زاد راہ ہے، حج کے لیے خرچ ہے، ضروریات خرچ ادا کرنے کے بعد اس کے بعد سواری کا بھی انتظام ہے، حج کے بھی اس کے بعد خرچہ ہے۔ فرمایا کہ من ملک زاد وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جو حج نہیں کیا، ماتا مر گیا حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودی او نصرانیہ، وہ یہودی مرے نصرانی بنے، ایک ہی بات ہے کہ جتنی بھی اس نے عبادتیں کی حج کیوں نہیں کیا جب حج اس پر ضروری تھا۔